نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم سب ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہمارے اعزاء و اقارب مسلمان تھے، ہمارے دوست و احباب مسلمان تھے، ہمارا معاشرہ مسلمان تھا اور ہم بھی اسی معاشرے میں ڈھل گئے۔ لوگ جس طرح ایک مذہب کو فالو کر رہے تھے، لوگ جس طرح ایک دین کی پیروی کر رہے تھے، ہم بھی انہی کے راستے پر چلنے لگے۔ ہم اس طرح مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم اس طرح مسلمان ہیں جس طرح قرآن نے کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا، میں پوری بصیرت پر ہوں، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہوں، میں پورے اطمینان کے ساتھ ہوں، میں دل کی پوری کیفیت کے ساتھ ہوں، پوری محبت کے ساتھ ہوں، میرا اس سے جذباتی رشتہ ہے۔ علی بصیرۃ انا، اور صرف میں نہیں ہوں، ومن اتبعنی، جو شخص بھی میری پیروی کرتا ہے، جو بھی میرے راستے پر چلتا ہے، وہ بھی پوری بصیرت کے ساتھ، وہ بھی پورے ہوش اور حواس کے ساتھ، وہ بھی اپنی پوری سمجھداری کے ساتھ ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ ہم اس طرح مسلمان ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح مسلمان ہوں تو پھر ہمیں کوئی بھی ہماری ڈگر سے بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم صرف دیکھا دیکھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اگر ہمارا ماحول بدلے گا، ہمارے دوست و احباب چینج ہوں گے تو ہمارا طرز زندگی بھی چینج ہو جائے گا، ہماری روش بھی چینج ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اس ماحول سے نکلتے ہیں، خاص طور پر طلباء جب وہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور وہ دوسرا ماحول پاتے ہیں، یا بہت سے ہندوستانی لوگ جب باہر ممالک جاتے ہیں، جب یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو ان کے خیال بدل چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علی وجہ البصیرہ اسلام کو نہیں مان رہے ہوتے، بلکہ وہ ایک گھر میں پیدا ہوئے اور والدین کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، دادی کو دیکھا، پھوپھی خالہ سب کو دیکھا، دوست و احباب کو دیکھا، معاشرے کو دیکھا، ایک طرز پر چل رہے تو وہ بھی چلنے لگے۔ ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی اطمینان نہیں ہے۔ تو جب معاشرہ بدلتا ہے، جب ایک انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں مسلمان جو ہونا ہے بصیرت کے ساتھ ہونا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ کے ہر قانون پر، اللہ کے ہر حکم پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس میں کامیابی کو 100% ہم یقین کرتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا ہم شک و شبہ نہیں کرتے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے۔ ایمان کا مطلب لغت میں ہوتا ہے تصدیق، لیکن اصطلاح میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بن دیکھے بغیر مشاہدے کے ماننا۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم فرشتوں کو حق جانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ فرشتوں کا ایک وجود ہے، ایک مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرے و انحراف نہیں کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام آئے۔ ہم اس صدی میں پیدا ہوئے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ہم علی وجہ البصیرہ مانتے ہیں، ہمارے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں قرآن کریم میں ارشاد فرما دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں احادیث مبارکہ میں ارشاد فرما دی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔
مدینے کا وہ مدنی معاشرہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں، آپ وہاں جس طرح ایک اعلیٰ درجے کا انسان، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان رہتا ہے، آپ اس حیات کے ساتھ آپ مدینے میں رہتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہم اس طرح مانتے ہیں، علی وجہ البصیرہ۔ اگر ہم اس طرح مانیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی طاقت اسلام سے پھیر نہیں سکتی، پھر ہمیں لوگ روپیوں کے لالچ میں غلط روش پر نہیں ڈال سکتے، بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ مسلم ہے، چاہے تو اطاعت کے ساتھ وہ مسلمان ہو، چاہے تو مجبوری کے ساتھ ہو، طاقت کے زور پہ ہو، ہر شخص مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو ایک اسلام کا وہ نظام ہے جسے ہم نظام تشریعی کہتے ہیں، ایک اللہ کا وہ نظام ہے اس دنیا میں جو تکوینی نظام ہے، اس تکوینی نظام کے تابع ہر شخص ہے۔ اللہ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، کوئی شخص اپنی بھوک پہ کنٹرول کر کے دکھا دے۔ اللہ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اسے پیاس لگتی ہے، کوئی شخص اپنی پیاس پہ کنٹرول کر کے دکھا دے۔ اللہ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھ کر اسے غصہ آتا ہے، کوئی اس پہ کنٹرول کر کے دکھا دے۔ اللہ نے انسان کے اندر بہت سی خواہشات رکھی ہیں، کوئی ان پہ کنٹرول کر کے دکھا دے۔ جو اللہ کا نظام ہے آپ اسی نظام کے مطابق چل سکتے ہیں۔ اللہ نے پرندوں کو اڑنا سکھایا، پرندے اڑیں گے۔ انسانوں کو اڑنا نہیں سکھایا، انسان اڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر برودت رکھی ہے، پانی کے اندر سیلان رکھا ہے، پانی کے اندر کی وہ صفت ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر حرارت رکھی ہے، آگ کے اندر سوزش رکھی ہے، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، کوئی شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے نظام کے تابع ہے۔ بالکل قرآن نے صاف صاف کہا یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، جو بھی زمین میں ہے، جو بھی آسمان میں ہے، یہ شمس و قمر، یہ نجوم اور یہ پہاڑ، یہ درخت اور یہ جانور، یہ چوپائے، یہ پرندے، یہ درندے اور بہت سے انسان، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اب ایک حکم وہ ہے جس کو ہم نظام تکوینی کہتے ہیں، اس نظام تکوینی میں انسان کو کوئی اختیار نہیں، ہم سب اللہ کے نظام کے تابع ہیں۔ اور ایک نظام وہ ہے جس کو ہم نظام تشریعی کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں زندگی گزارنے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، تو اس اختیار کا وہ غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اللہ کے احکام کی پیروی کر کے وہ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے، جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے اور دین میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم دنیا میں بھی آرام سے ہوں اور آخرت میں بھی آرام سے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔